عید کے ایک پروگرام میں جہاں پر ارشاد بھٹی، فضا علی، مجیب الرحمان شامی صاحب اور ہم سب کے پیارے وڑائی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. جی ہاں، وہی وڑائی صاحب جو اکثر کہتے تھے کہ یہ کھلا تضاد نہیں ہے. آج میں آپ کو ان کا کھلا تضاد بتاؤں گا. اچھا، پروگرام کے فارمیٹ کے حساب سے کامران شاہد نے فضا علی سے یہ سوال کیا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان تمام مہمانوں کو جو یہاں پر موجود ہیں، اگر وہ صحافی نہ ہوتے یا ابھی کرنٹ پیشے میں جو ہیں وہ نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے، یا آپ ان کو کون سا پیشہ دینا چاہیں گی؟ تو ظاہر ہے یہ ایک عذرائے تفنن ایک بات چل رہی تھی جس میں فضا علی نے بھی اس کو بڑی لائٹلی اور بڑے مزاح کے انداز میں لیا اور انہوں نے سب کے کوئی نہ کوئی پیشے بتائے. اب یہیں پر انہوں نے وڑائی صاحب سے پہلے اجازت لی، اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور اس کے بعد کہا کہ اگر وڑائی صاحب صحافی نہ ہوتے تو کسی باہر ملک میں یا کسی بھی گمنام ملک میں یہ ایک سویپر ہوتا ہے، یعنی کہ ایک صفائی کرنے والے کلینر ہوتے ہیں. مگر سچ بولنا یہ میرا ٹاسک ہے، ضروری ہے. آپ نا کسی ریسٹورنٹ میں یا کسی ایسے باہر ملک میں نا کسی واش روم کے سویپر ہوتے ہیں. توبہ بھائی توبہ، یہ کس آپ نے کہہ دیا؟ کس بنیاد پہ؟ ہاں یہ سوال ہے، ٹھیک ہے. کیوں ہوتے؟ کیونکہ جتنی بھی عورتیں ہیں ان کے واش روم میں ضرور گئے ہیں. آپ دیکھیں نا، ہمیں تو یہ دکھایا کہ یہ واش روم میں، جو کہ ظاہر ہے ایک پیشہ ہے اور ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ جو بھی لوگ سویپر کا کام کرتے ہیں تو وہ کوئی تذلیل والی بات نہیں ہے، اس میں ان کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ باہر ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا سویپر یا اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے ہیں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے. لیکن یہاں پر پاکستان میں کچھ صحافی جو کہ ٹاؤٹ ہیں، انکلوڈنگ ان وڑائی صاحب کے، ایک غشی کا دورہ پڑ گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 2 یا 3 دن سے یہ مسلسل ایک کمپین کے تحت فضا علی کی کردار کشی کر رہے ہیں. اب سوال میرا یہ ہے کہ جبکہ یہاں پر خود وڑائی صاحب اپنے ایک پروگرام میں ارشاد بھٹی سے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے عمران خان کے دور میں ڈونکی راجا کے نام سے ایک ڈیروگیٹری مووی بنائی تھی جس کا مقصد صرف اور صرف عمران خان کی شخصیت کو نشانہ بنانا تھا، اور انہوں نے مختلف ہیلے بہانے کر کے اس بات کو مان بھی لیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان کوئی کیا نبی ہیں یا کوئی پیغمبر ہے، کیا ان پہ اگر کوئی مذاق کیا جائے تو اس پر یہ لوگ اتنے سیریس لیں گے؟ تو یہ ادب ہے ڈونکی راجا عمران خان کو. یار یہ کوئی مطلب میں کھوتا بنا دیتا ہے، تسی ایک کھوتا سمجھ کے لے آئے ہو. کیا لکھا تھا؟ وہ یہ ڈونکی راجا ایک فلم کا نام ہے. وہ فلم جس کس کا پہ بنی تھی؟ پتہ کس پہ بنی تھی؟ مجھے نہیں پتا، لیکن ڈونکی راجا میں جس طرح ڈونکی راجا بیہیو کرتا ہے اس سے تشبیہ دی ہے. تو یہ بیہیو ڈونکی راجا کی طرح کر رہے تھے جی عمران خان. جی جی تو اس لیے آپ نے انہیں ڈونکی راجا کہا. جی، فلم کی طرح. اچھا، ماشاءاللہ. اچھا، پی ٹی آئی نہیں ہوں عمران خان جڑے نے وہ پاکستان دے اسپرچل لیڈر بھی ہو گئے نے، وہ پاکستان دے پیر بھی ہو گئے نے. جس طرح پہلے پیر نہیں سی ہوں وہ بھی بہت. بالکل اسی طرح سے اس 2 ٹکے کے صحافی کو میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں نے جواب دے دیا بڑی اچھی انداز سے کہ جب یہ لوگوں کے باتھ روموں میں گھس کر، ان کے سوئمنگ پولوں میں جا کر، ان کے بیڈ روموں میں جا کر انٹرویو ریکارڈ کرتا تھا تو اس وقت اس کی اخلاقی معیار کہاں چلے گئے تھے؟ اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا بشمول اس کے تمام ان اینکروں کے یا ان صحافیوں کے جو آج اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ان سب نے عمران خان، اس کی بیوی، اس کی بہنیں، ان سب پر جس طرح کی ہرزہ سرائی کی ہے، ان پہ الزامات لگائے، ان کی تذیق کی ہے. کیا وڑائی صاحب آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ آپ تو خود کہتے تھے کہ عمران خان کیا پیغمبر ہے، اگر اس کو ڈنکی راجا کہہ دیا گیا تو آپ لوگ سارے ان کو اس کی اجازت نہیں دیں گے. تو اسی طرح کیا آپ بھی کوئی پیر و مرید یا پھر کوئی پیغمبر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ فضا علی کی اتنی سی بات آپ کو اتنی بری لگ گئی کہ آپ نے ٹویٹر میں اس کا جواب دینا پسند کیا اور اس کے جواب میں پھر فضا علی نے آپ کو جواب دیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دوغلے، منافق اور 2 ٹکے کے صحافیوں کو اتنی ویلیو دینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں. جس طرح سے ان کے منافق چہرے، ان کے دوغلے پن ہم سب کے سامنے آیا ہے، اس کے بعد اب ان کی اسی طرح سے تواضع کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے. بالکل اسی طرح سے اب پاکستانی جب آگے جا کر ان کو انہی باتوں کا جواب دیں گے تو یقین جانیے ان کو اسی طرح سے تکلیف ہوگی. تو پاکستانیوں جیسا کہ ڈیموکریسی میں ہوتا ہے کہ ہر پاکستانی کو اپنی رائے دینے کا حق ہے، نہ یہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی ولی، نہ ہی کوئی گدی نشین ہے جن کا ہم اتنا احترام کریں کہ ان پر تنقید کرنے سے ان کی تضحیق ہو جائے گی، ان کی بےحرمتی ہو جائے گی. تو پاکستانیوں بالکل کام چک کے رکھو. اور فضا علی صاحبہ آپ کو مبارک ہو، آپ نے جس طرح سے جواد احمد اور اس وڑائی طیارے کو جواب دیا وہ قابل تحسین ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ نے تھوڑی سی رعایت کر دی مجیب الرحمان شامی کے ساتھ، اور اس کو بھی اس کے پیٹرول پمپ یاد دلانے چاہیے تھے. اور رہ گئی بات جو پیشہ آپ نے جواد احمد کے لیے چنا، میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک نہیں تھا. میں اگر آپ کی جگہ ہوتا اور اگر اس کو کوئی پیشہ دینا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اس کے پاس تھوڑا بہت دماغ ہونا چاہیے کوئی بھی پیشہ دینے کے لیے. ایسے لوگوں کو زیادہ تر پاگل خانوں میں رکھا جاتا ہے، ایسے سائیکو کیسز کو زیادہ تر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو کوئی بھی شعبہ دینا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے، کیونکہ دھوبی بھی ایک عزت دار پیشہ ہے. اور باقی جو لوگ آج فضا علی کی کردار کشی کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو شرم کرنی چاہیے کہ وہ کس طرح سے خاتون کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور آج پورا پاکستان فضا علی کے ساتھ ہے اور اس کو شاباش پیش کر رہا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے صرف اور صرف رہ گئی ہے برنول
اور آپ صرف حسد کے مارے جلتے کوڑتے رہیں. اللہ حافظ.